رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جھوم کے بولو مرحبا مرحبا مومنو وقت ادب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر پہنچا سلسلہ قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے پیچھے تک آواز آنی چاہیے سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام سمجھانا مشکل ہو جائے گی یہ مائک ہے نا یہ آواز پہنچا دیتا ہے ہم نہ بھی زور لگائیں تو مائک میں دیکھیں کتنا آرام سے بول رہا ہوں مگر آواز سب تک پہنچ رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان کیا ابھی آپ نے اور آگے جانا ہے تو بیان اگر فالو کرنا ہے تو امیر اہل سنت کے انداز کو فالو کریں ٹھہر ٹھہر کر میٹھے انداز میں بات کریں گے تو انشاءاللہ بات اور اچھے انداز میں سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور دعوت اسلامی کے مبلغ دعوت اسلامی کی حیثیت سے دور بچانا نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نور اللہ جس طرح کہ ہمارے مولانا عقیل صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ادب و شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیان میں شرکت کریں کہ اب آخری گھڑیاں ہیں اس جلوس میلاد کی بیان کے بعد دعا ہوگی اور جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو محبوب الہی کا ذکر ہو تو پھر کس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی مجھے دنیا میں کئی ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جلوس میلاد میں شرکت کا موقع ملا ہے مگر آج تک کسی جلوس میں مجھے ایسا موسم دیکھنے کو نہیں ملا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اللہ
کریم سے دعا ہے کہ اس سہانے، اس بہنی جو شام ہے، مبارک شام جو آج نبی پاک کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کریم ہماری زندگی کے دکھوں کو بھی دور فرمائے، ہماری زندگی میں بھی یہ سہانا موسم عطا فرمائے، ہماری قبر بھی جگمگا دے، اور بروز محشر میں جو دھوپ ہونی ہے رب کریم لواء الحمد تلے، نبی پاک کے جھنڈے تلے ہم سب عاشقان رسول کو وہاں جمع ہونا نصیب فرمائے۔ ایک اور بات جو میں محسوس کر رہا تھا جلوس میں، جو دیوانگی تھی، جو محبت تھی، نبی پاک سے جو پیار کا اظہار تھا، دل سے ایک صدا آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام گناہ گار ہیں، یقیناً بدکار ہیں، ہم ایسے نہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، مگر ہیں آپ کے دیوانے، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ نے جلوس میں شرکت کی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا کے مکین کی ضرور نگاہ کرم ہم پر ہوگی انشاءاللہ۔ بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ انشاءاللہ یہ دیوانگی، یہ محبت رسول اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت میں ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ بس اسی طرح اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے رہنا، اور اظہار محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، اور درود پاک زیادہ پڑھنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ آج تو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے خوب بلند کیے، بہت اچھی بات ہے، مگر آج کے بعد ذکر مصطفیٰ ہی کم ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان زندگی بھر نبی پاک کے ترانے گنگناتی رہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دبے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دبے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ تو اب انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی روزانہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں گے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائی، آج کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے میں حاضر نہیں ہوا، چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آج آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں، کس کی محبت میں، کس کے عشق میں، کس کے چرچے کو بلند کرنے جمع ہوئے ہیں۔ یقین جانیے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کنیکشن ہے، یہ محبت ہے جو ہم سب کو یہاں کھینچ لایا ہے، اور عشق رسول یہ ایمان کی جان ہے، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت کی جائے، والد سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر محبت کی جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے، جبھی ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اچھا دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت اور پیار کیا جاتا ہے نا تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، یا بڑا باکمال ہوتا ہے، یا پھر وہ بہت خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ تین وجہ ہوتی ہے کہ بندہ اس وجہ سے کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کا خیال اور کسی سے ایڈمائر اور انسپائر ہو جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ان تینوں باتوں پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حسین سے محبت کرنی ہے تو بتاؤ میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی اور حسین ہے؟ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری، بلکہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کے دیدار کے لیے تو حضرت یوسف تڑپا کرتے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، حسین کیسے؟ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا، میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے نبی پاک تشریف لے آیا۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ کہتے چاند کو دیکھ رہا ہوں اور نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوں کہ کون زیادہ ہینڈسم، کون زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسے حسین آقا، آپ دنیا میں کسی بھی حسین سے محبت کر لیں، مگر مجھے کوئی ایک ایسا حسین لا کے بتا دو کہ جس کے پسینے سے بدبو نہ آتی ہو۔ آج بڑے بڑے ڈیوڈرنٹ، بڑے بڑے باڈی اسپریز کے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بو کسی کو تنگ نہ کرے۔ میرے آقا کا پسینہ کیسا خوشبودار ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں شادی ہے، بچی کی شادی ہے، عطر لینا ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہ دیے کہ جاؤ کسی عطر والے کی دکان سے خرید لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن شیشی لے کر پہنچ گئے۔ نبی پاک نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اس بوٹل میں بھر کر دے دیا۔ صحابی کا بھی عقیدہ دیکھو، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ مانگا عطر تھا دے پسینہ رہے ہیں۔ صحابی خوشی خوشی پسینہ لے کر گھر چلے گئے، اپنی بچی کو استعمال کروایا۔ شادی والے گھر میں عطر کی جگہ پسینہ استعمال ہو رہا ہے، مگر اس پسینے کی برکت دیکھو، اتنی خوشبو مہکی، اتنی خوشبو مہکی کہ پورے مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، پھر دلہن کو پھول کی ضرورت نہیں، عطر کی حاجت نہیں، اگر نبی پاک کا پسینہ مل جائے تو اگر کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو آؤ زلف محبوب کے اسیر بن جاؤ، نبی پاک کے جلووں کے شیدائی بن جاؤ اور نبی پاک سے محبت کرو۔ اب آئے دوسری بات کہ اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے، بڑا اسپیشل ہے، بڑا با کمال ہے، ارے اس کے اندر بڑی زبردست ٹیلنٹ ہے، مجھے اس لیے یہ اچھا لگتا ہے۔ لوگ کسی فٹ بالر، کسی کرکٹر، کسی گلوکار، کسی اداکار کے دیوانے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اسپیشل ہے۔ ارے آؤ میں تمہیں نبی پاک کے در کی حاضری دلواؤں۔ کمال کمال جب بنتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ با کمال ہونے کی بات کرتے ہو، میرے آقا کی جو اتھارٹیز، جو کمال، جو وصف زمین پر جاری تھے، ارے نبی پاک ایسے ایسے معجزات ہیں، وقت تھوڑا ہے ورنہ شاید کئی دن گزر جائیں، ہم فقط معجزات پر، نبی پاک کے کمالات پر بات کرتے چلے جائیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا دیکھیں مٹھی میں کیا ہے یہ جواب دینا مشکل تو ہے، مگر نبی پاک نے اس کوسچن کو اور مشکل کر دیا۔ فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو کنکر ہیں وہ بتا دے میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ بتا دیا کنکر ہیں، پھر یہ کہا یہ کنکر بتائیں گے میں کون ہوں، اور وہ کنکر کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کبھی درخت زمین کو چیر کر سلام عرض کرتے، میرے آقا گزرتے تو کبھی پتھر سرکار علیہ السلام کو درود پاک پڑھتے نظر آتے۔ صحابہ کرام آتے، یا رسول اللہ آنکھ باہر نکل گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں آنکھ باہر آ گئی، کسی ڈاکٹر کسی سرجن کے پاس نہ گئے، نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پہلی آنکھ سے زیادہ اب یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔
کس کس کمال کی بات کریں، ٹوٹی پنڈلیاں ٹوٹے بازو لے کر آتے، نبی پاک دم فرماتے، کہیں لعاب دہن لگاتے، اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جوڑ دیا کرتے۔ ایسے تو بہت سارے کمالات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم واقعہ، ایک بار کہتے بڑی بھوک تھی، بڑی پیاس تھی، حالت خراب تھی، میری جناب نبی پاک کے در کے باہر بیٹھا تھا کہ کوئی کھانا کھلا دے۔ پیارے آقا گزرے، مجھے بھوکا دیکھا، اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کے پوچھتے ہیں ازواج مطہرات سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بتایا ایک پیالہ دودھ کا صحابی دے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک بڑی تھی، پیٹ بالکل خالی، پیالہ ایک دودھ کا، اور نبی پاک کہہ رہے 70 صحابہ کو لے آؤں تو مجھے کیا ملنا ہے؟ مگر نبی پاک کا حکم تھا، 70 صحابہ کو لے آیا۔ نبی پاک نے میرے ہی ہاتھ میں پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ سب کو باری باری پلاؤ۔ کہتے یہ اور بڑا امتحان، کسی کو بھوک لگی ہو اس کو کہیں آپ ہی کھانا کھلائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں باری باری ایک صحابی کے پاس جاتا رہا، سب بھوکے تھے، پیٹ بھر کر سب نے دودھ پیا، ایک نے پیا، 2 نے پیا، 10 نے پیا، 70 صحابہ دودھ پی چکے، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے میں نے پیا، رچ کے پیا، بھوک بھی بڑی تھی، پیٹ بھر کے پیا۔ نبی پاک نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے اور پیا۔ تیسری بار نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر پیا۔ اب جب چوتھی بار پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے آقا بس اب جگہ نہیں ہے، مگر پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی، پورا دودھ میرے آقا نوش فرما گئے۔ اعلیٰ حضرت گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر؟ اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے، میرے آقا کے کس کس کمال کی بات بتاؤں؟ ارے زمین پر بات کو چھوڑ دیجئے، نبی پاک زمین پر کھڑے رہ کر چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے فرما دیتے، مولا علی کی نماز جا رہی ہوتی، دعا فرماتے، سورج واپس پلٹ آتا، زمین پر کھڑے رہ کر اتھارٹی دیکھیں، کمال دیکھیں میرے آقا کا کہ آسمانوں پر حکومت ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، ایک بار ایک صحابی، بدوی صحابی گاؤں سے آئے ہوئے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، جمعہ کا دن ہے، نبی پاک بیان فرما رہے ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور بھوکے ہیں، آقا کھانے کو کچھ نہیں، کرم فرمائیے۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، جو چاہیے ہوتا نبی پاک کے در پر آ جاتے تھے، بارش کے لیے بھی آقا کے در پر۔ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی۔ روایت کے الفاظ ہیں اس وقت پورے مدینے میں کوئی بادل نہ تھا، پورا اسکائی آسمان کلین۔ کہتے نبی پاک نے دعا کی، پہاڑوں کی مانند بادل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی ممبر سے نہیں اترے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بارش برسنا شروع ہوئی، اتنی برسی کہ میرے آقا کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کنٹینیو بارش، رکی نہیں بارش۔ پھر اگلے ہفتے میرے آقا جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوئے، روایت کے الفاظ ہیں وہی صحابی یا کوئی دوسرے بدوی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بہت بارش ہو گئی، اب مکان ڈوبنے لگے، ہمارے گھر ڈوبنے لگے، ہم پریشان ہو گئے، آقا بارش رکوائیے۔ یہ دیکھو صحابی کا عقیدہ ہے، بارش رکوانی بھی ہے تو نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں۔ اب نبی پاک کا جو فرمان تھا، بہت خوبصورت بات، پیارے آقا نے دعا فرمائی، کتنی خوبصورت دعا، یہ نہ کہا کہ یا اللہ بارش رک جائے، اتھارٹی دیکھیں، فرماتے اللہم ولا علینا حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برستی رہے، ہم پر نہ برسے، تاکہ ہمارے کھیت کھلیان وہ بھرتے رہیں، کنویں بھر جائیں۔ اور پھر نبی پاک نے انگلی اٹھائی، سنو، اور جدھر جدھر میرے آقا انگلی فرماتے جاتے بادل ہٹتا جاتا۔ قدرت رسول اللہ کی دیکھو، زمین پر کھڑے ہیں مگر جدھر اشارہ فرماتے بادل ہٹتا جاتا، پورا مدینہ منورہ ایک پیالے کی مانند ہو گیا، اوپن اسکائی ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت انہی مبارک ہاتھوں کا صدقہ کیسے مانتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے،
ہم کو بھی درکار ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا کسی با کمال، کسی اسپیشل سے اگر محبت کرنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے مطابق بھی کوئی نہیں۔ میرے آقا کو رب نے وہ مرتبہ دیا۔ اب آئیے تیسری بات، عموماً لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو خیال رکھنے والا ہوتا ہے، مصیبت میں کام آنے والا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت دلاسا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسے سے محبت کرنی ہے تو مجھے بتاؤ کوئی ہے جو میرے آقا سے بڑا غمخوار ہو، نبی پاک سے زیادہ خیال رکھنے والا ہو، دنیا میں تشریف لائے، ہم ان گناہگاروں کو نہ بھولے، معراج کی شب ہمیں نہ بھولے، نبی پاک کی خاص نظر عنایت عطا فرمائے۔ مگر پھر دل میں ایک کہتے ہیں نا پھانس جسم چپتی ہے، پھر دل میں ایک عجیب سی جس کو کہیں کہ تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ آج تو یہ سارے جمع ہو گئے ہیں اپنے نبی کا نام لینے، کیا جھوم جھوم کر نعرے لگائے، لیکن کیا پیارے آقا سے محبت کا تقاضا فقط نعرے لگانا ہے، جھنڈے اٹھانا ہے، صرف میلاد منانا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ خود اپنے دل سے جواب دیجیے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی، نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا، پیارے آقا کے طریقے پر عمل کرنا۔ آج ایک نعرہ سب لگاتے ہیں، بلکہ مل کے لگاتے، آؤ غلامی رسول میں، ایسے نہیں زور سے جواب دینا ہے، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ۔ بہت خوبصورت نعرہ ہے، موت بھی قبول ہے، مگر جو یہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائے قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے دیوانو، جس نبی سے اتنا پیار کرتے ہو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو۔ وہ کہیں کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور فجر میں عاشق رسول سویا پڑا رہتا ہے، ظہر میں کہتا ہے کاروبار کرتا ہوں، عصر مغرب میں کہتا ہے مصروف بڑا ہوتا ہوں، عشاء میں کہتا ہے تھک بڑا جاتا ہوں۔ یہ کیسی غلامی ہے؟ بے پردہ بے حیا عورتوں لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یہ نبی پاک کے غلام کا طریقہ ہے؟ کہ سرکار کا امتی، سرکار کا چاہنے والا شراب بھی پیتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا نبی پاک کا عاشق بن سکتا ہے؟ یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آج اس جلوس میں آئے ہو نا، اپنے آقا کی محبت میں آئے ہو، آج بدل کر جانا ہے، آج ایسا بن کے جانا ہے جیسے میرے آقا چاہتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کو خوش کرنے کے لیے اگر میں نے اپنے نبی کو ناراض کر دیا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرے آقا منہ موڑ لیں کہ جاؤ میں تم سے تمہاری شفاعت نہیں کرتا۔ ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی اور ہے جس کے دامن میں جا کر چھپو گے؟ قیامت کے دن کوئی اور ہوگا جس سے شفاعت کی خیرات مانگو گے؟ اور کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا؟ وہاں تو نہ ماں پوچھے گی، نہ باپ پوچھے گا، نہ دوست پوچھیں گے، ایک ہی تو ہستی ہے جنہوں نے بخشوانا ہے۔ اگر وہی ناراض ہو گئے تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ خدا را میرے بیچ اسلامی آج اتنی مبارک محفل میں آئے، یہ بھینی بھینی ہوائیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے دلوں کو معطر کر رہی ہیں۔ آؤ آج ایک نیت کر کے جاتے ہیں، مشکل ضرور ہے میں مانتا ہوں، شیطان جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن کب تک میں شیطان کی مانوں گا؟ کب تک میں رحمان عز و جل کی نافرمانی کروں گا؟ کب تک میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا؟ کب تک میں گناہ کروں گا؟ کب تک نماز قضا کروں گا؟ کب تک نبی پاک کی سنتوں سے دور رہ کر زندگی گزاروں گا؟ مرنا ہے اور پھر قبر میں بھی نبی پاک کا جلوہ دیکھنا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے، خدا را دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو تھام لو، خدا را اپنی قبر و آخرت کو روشن کرنے کی فکر کرو۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ آج اس جلوس میں آئے ہو نا، جیسے آئے ہو ویسے نہ جانا، جو گناہ لے کر آئے ہو، جو خطائیں لے کر آئے ہو، حرام کوئی روزی کمانے والا اگر میرا بھائی بیٹھا ہے، اگر کوئی سود کا کاروبار کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی شراب پینے پلانے والا بیٹھا ہے، کوئی